الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قربانی کورس کے متعلق چند سوالات کے جوابات پیش خدمت ہے کہ سوال نمبر 1 ہے کہ قربانی کورس سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کے سیکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ جواب کہ قرآن مجید میں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے عمل کے اعتبار سے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور سورہ قاریہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جس شخص کے پڑے وزنی ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوں گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال گنے نہیں جاتے بلکہ تولے جاتے ہیں، لہذا ہمارے ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دن کے اعمال، روزہ، نیک اعمال، تکبیرات تشریق، قربانی وغیرہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کل قیامت میں تولے جائیں گے، اور اس وقت ہر ایک کی یہی خواہش ہوں گی کہ کس طرح ہمارے اعمال وزنی ثابت ہو جائے، وزندار ہو جائے، اور عمل وزنی ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے، پیروی کرنے سے، یعنی ہمارا روزہ، ہماری قربانی وغیرہ اعمال جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے اتنے ہی کل قیامت میں وزنی ہوں گے، اور جتنے سنت طریقے سے ہٹ کر ہوں گے اتنے ہی بے وزنی ہوں گے۔ تو اسی سنت طریقوں کو سیکھنے کے لیے اور خلاف سنت طریقے سے بچنے کے لیے یہ قربانی کورس ہے۔ گویا ہم قربانی کورس سیکھ کر ہم ذی الحجہ کے 10 دن کے اعمال کو قیامت میں وزنی بنا سکتے ہیں۔ الغرض قربانی کورس سیکھنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ جس نے پہلے نہیں سیکھا وہ آپ سیکھ سکتا ہے، اب وہ سیکھ لیں، اور جو پہلے سیکھ چکے ہیں ان کو مسائل یاد ہیں، وہ یہ کورس کر کے ان مسائل کی یاد دہانی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے قربانی کورس سیکھنے کے کیا فائدے ہیں۔ جواب قربانی کورس سیکھنا یعنی علم حاصل کرنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا لیتے ہیں اور وہ سائے میں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے۔ جب ان مسائل کو سیکھ کر عمل کرے گا تو اسے ان اعمال پر برکتوں اور خیر کا جو وعدہ ہے تو ان خیر اور برکتوں کا مشاہدہ خود عمل کرنے والے کو ہوگا اور دوسرے کو بھی ہوگا، تو اپنے یقین میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسروں کو عمل کی ترغیب بھی ملیں گی، اور قربانی کے متعلق اسلام کی ہدایات عام ہوں گی، اور قربانی کے بہت سارے احکام جن میں عمل کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، صرف نہ جاننے یا غلط جاننے کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں، ان پر بسہولت عمل کی توفیق ہوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے علم سیکھ لیا، ان قربانی کے مسائل کو سیکھ لیا اور دوسروں کو سکھایا تو جب تک دوسرا عمل کرتے رہیں گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ قربانی کورس اگر ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم کورس سیکھ لیتے ہیں تو عمل کی نیت سے سیکھیں تو ہم زندگی میں جب ضرورت پیش آئی تو اس پر عمل کر سکیں گے، اور اگر ابھی ضرورت نہ ہے تو ہم دوسرے کو بتا سکتے ہیں، اور جب ہم عمل کرنے جائیں گے تو ہم میں کوتاہی جو ہونے والی ہوں گی تو کوتاہی نہیں ہوں گی، صحیح طریقے سے ہماری قربانی ہوں گی جس کی بنا پر ہمارے اعمال وزنی ہوں گے۔ اب سوال ہے کہ قربانی کورس میں کون سے مضامین ہوں گے، یعنی قربانی کورس میں کیا کیا پڑھیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یعنی
بقرعید عید الاضحیٰ کے پہلے جو 9 دن ہیں ان کے متعلق، ان کے فضائل اور ان کے احکام کے متعلق پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم عید کے مسائل کے پڑھیں گے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم قربانی کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، کن لوگوں پر واجب ہے، کن لوگوں پر نہیں ہے، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد قربانی کے لیے کون سے جانور ہو چاہیے اور جانور کون سے عیبوں سے پاک ہو، ان کے متعلق پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ جانور کس سے خریدا جائے، کیسا خریدا جائے، جانور کیسا ہو، اور پھر ایک جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، قربانی کس کی طرف سے کر سکتے ہیں، پھر جانور کو کس طرح لٹایا جائے اور کس طرح کو ذبح کیا جائے، پھر آخر میں جانور کو گوشت کو اور اس کی کھال کو کس طرح تقسیم کیا جائے، کہ ان سب کے متعلق ہم اس مختصر کورس میں پڑھیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قربانی کورس کے ذریعے باقاعدہ مسائل سیکھنے کے بجائے جب کسی مسئلے میں ضرورت پیش آ جائے تو ہم مفتی حضرات سے وہ مسئلہ پوچھ لیں، جب تک مسئلے کا علم نہ ہو اس وقت تک اس معاملے کو موقوف رکھے۔ یعنی جب مسئلہ پیش آئیں گا تو جب ہم مسئلے کو پوچھیں گے اور عمل کریں گے، اور جب تک مسئلہ نہیں پیش آیا جب تک ہم مسئلے کو نہیں سیکھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق جواب میں ایک بات سمجھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ روز مرہ کے مسائل کا، ضروری مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب جب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس مسئلے کا تعلق شریعت سے ہے اور کون سے معاملے کا تعلق شریعت سے ہے تو لوگ پوچھنے کا زحمت ہی گوارا نہیں کریں گے، تو چہ جائے کہ وہ معاملے کو موقوف رکھے۔ یعنی انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم جو معاملہ کر رہے ہیں تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، تو اس لیے جب علم آئے گا تو معلوم ہوگا کہ اس مسئلے کا تعلق شریعت سے ہے اور شریعت میں اس کو اس طرح سے کرنا ہے، اور وہ معاملے کے کرنے میں اس عمل کی کوتاہیوں سے اور عیوب سے پاک ہو جائے گا اور اس کا اعمال وزنی ہوگا اور صاف ستھرا ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ یہ ذہن میں ہو کہ بڑی عمر ہو چکی ہے، حافظہ صحیح نہیں ہے، اب پہلے کی طرح مسائل یاد نہیں رہ سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم علم کو بار بار پڑھتے جائیں، سنتے جائیں تو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ سن لیں پھر دوسری مرتبہ مسئلہ پیش آئے تو ہمارے ذہن کو یہ کرن بیٹھے گا کہ ہم نے فلاں جگہ اور فلاں وقت ایک مسئلہ سمجھا تھا، پڑھا تھا، تو مسئلہ یاد آ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کو ایک طریقہ کار معلوم ہو جائے گا کہ اس طرح کے مسائل ہم نے کہاں پڑھے ہیں اور کہاں سنے ہیں اور اس کا جواب ہمیں کہاں مل سکتا ہے۔ تو حافظہ یادداشت صحیح نہیں ہونا یا کمزور ہونا یہ کورس نہ کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 ہے اپنی مشغولیت کی بنا پر روزانہ پابندی نہ ہو سکیں گی، تو جواب یہ ہے کہ اصل فائدہ تو جو ہوتا ہے تو پابندی سے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، اب آدمی یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں موبائل چلاتا ہے تو اس میں سے 15 منٹ نکال کر سبق تو سن سکتا ہے، اس کی پابندی ہو سکتی ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی مجبوری ہو تو پھر وہ دوسرے دن تیسرے دن یوٹیوب کے ذریعے سبق کو سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ سہولت ہے۔ اور سوال نمبر 7 ہے کہ کورس کی فیس کیا ہے، تو کورس کی فیس یہ 100 روپے ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کا مال لگے تو آپ کو کورس کرنے کی اہمیت ہوگی اور آپ پابندی سے کریں گے، اور اس لیے ہے کہ کورس ختم ہونے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ اور رزلٹ بھی دیا جائے گا۔ اور سوال نمبر 8 ہے کورس کا وقت اور طریقہ کار کیا ہے، تو کورس کا وقت یہ صبح میں 15 منٹ ہے فجر کی نماز کے بعد، اور آپ کے سبق کی ترتیب اس طرح رہیں گی کہ گروپ کے اندر سبق لکھا ہوا تحریری انداز میں بھیج دیا جائے گا، پھر سبق پڑھا کر یوٹیوب کے ذریعے بھیجا جائے گا جسے آپ سن سکتے ہیں، اور آپ اپنی سہولت سے 24 گھنٹے میں کبھی بھی سبق سن سکتے ہیں، اور اس کے بعد سبق ہی میں سے سبق کے متعلق چند سوالات آئیں گے ایگزام پیپر کی شکل میں، جسے آپ کو صحیح غلط کو ٹچ کرنا ہوگا، آپشن والے سوالات ہوں گے، نہایت ہی آسان
طریقے پر ہوں گے. آپ کو سوالات حل کرنا ہوں گے. ان سوالات کے اور ایگزام فارم کے اعتبار سے آخر میں آپ کو رزلٹ دیا جائے گا. سوال نمبر 9 ہے کہ یہ کورس کرانے والے کون ہیں اور کورس کے معلم کون ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہ کورس اشاعت السنہ آن لائن اکیڈمی راجو ضیاء بلڈانہ مہاراشٹر سے ہے، اور کورس کے معلم مفتی ریحان شاہ اشرفی جو گجرات کے قدیم ادارے دارالعلوم اشرفیہ راندے سورت سے فارغ ہے. سوال نمبر 10 ہے کہ اس اکیڈمی کا کیا مقصد ہے اور ان کورس کرانے کا کیا مقصد ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشاعت السنہ آن لائن اکیڈمی کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے جو ضروری مسائل ہے تو ان ضروری مسائل پر تمام کورس کرا دیے جائے تاکہ عوام الناس کو ان کے ضروری مسائل کا علم ہو. تو اسی بنا پر اکیڈمی نے سب سے پہلے عقائد کا ایمانیات کا کورس کرایا، اس کے بعد پاکی اور ناپاکی طہارت کے مسائل پر کورس کرایا، اور یہ قربانی کورس تیسرا کورس ہے. اور انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کے بعد محرم الحرام کے مہینے سے نماز کا کورس بھی شروع ہوگا.